بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد روى الإمام البخاري إمام النووي رحمه إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في جامعه الصحيح أحاديث كثيرة في الاستسقاء إنه صنف كتابه إلى كتب وبوب أبواب كثيرة ومن تلك الكتب الحمدللہ کتاب الاستسقاء کے معنی بارش طلب کرنا۔ بارش دیکھیے بندوں کا، جانوروں کا، لوگوں کا دار و مدار بارش پر ہے۔ اللہ رب العالمین برساتا ہے اور اسی بارش کے ذریعے زمین میں پودے لہلہاتے ہیں، بہار آتی ہے، ہرے بھری دنیا ہو جاتی ہے۔ تو اس کتاب کو اس میں لکھا، کبھی کسی سال بارش نہ آئے، بارش کم آئے تو انسان بارش اللہ سے طلب کرے۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا الحمدللہ دیوان ہے، انسانوں کو برساتا ہے، انسانوں کو خوش کرتا ہے۔ بارش سے ہمارے دلوں کی بہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے برسایا، سب کو خوش کیا۔ ماشاءاللہ اس کتاب میں ہم لوگوں نے بارش کی حدیثیں پڑھیں۔ آخر میں اللہ کا کرم ہے کہ یہ حدیث رہ گئی جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی کئی حدیثیں ہم نے اس سے پہلے کئی کتابوں میں پڑھیں اور ماشاءاللہ یہ مکثر فی روایہ ہیں۔ تو ان کی ایک روایت یہاں صلاۃ الاستسقاء میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، جو گزشتہ ہفتوں میں پڑھی نہیں گئی تھی، تو آخر میں ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ روایت کی اور آپ نے جو ہے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نصرت بالصبا ووہلکت عاد بالدبور، مجھے مشرقی ہوا سے مدد کی گئی، میرا الحمدللہ میری تائید ہو گئی، اور عاد قوم عاد کو مغربی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ تو سامعین کرام، یہ بارش الحمدللہ مشرق سے ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور سراہا اور کہا کہ مجھے مشرقی ہوا سے الحمدللہ مدد کی گئی، اور عاد جو قوم تھی، سرکش قوم تھی، جس نے سرکشی مچائی، انبیاء کو اپنے تکلیف دی، ان کو اللہ رب العالمین نے مغربی ہوا سے ہلاک کیا۔ تو یہ الحمدللہ اس طرح کتاب صلاۃ الاستسقاء پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس وقت ہمارے سامنے کتاب الکسوف کھلی پڑی ہے، الکسوف والخسوف، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازوں کا الحمدللہ ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ نمازوں کے بارے میں الحمدللہ بہت سی کتابیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، نفلی نمازیں کیا ہیں،
اور اس کے بعد جمعہ کی نمازیں اور فرض نمازیں، بہت سی چیزیں نمازیں آپ نے ذکر کی۔ یہ جو ہے بارش، یہ کسوف کی نماز کے بارے میں کہا۔ حضرت حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہما تحویلا، وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ واللفظ له انه قال حدثنا عبد الله بن نمیر انه قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاطال القیام جدا ثم رکع فاطال الرکوع جدا ثم رفع رأسه فاطال القیام جدا وهو دون القیام الأول ثم رکع فاطال الرکوع جدا وهو دون الرکوع الأول ثم سجد ثم قام فاطال القیام وهو دون القیام الأول ثم رکع فاطال الرکوع وهو دون الرکوع الأول إلى آخر الحدیث۔ معزز حضرات، یہ کسوف کی کتاب ہے، سورج گرہن کی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کسفت الشمس، سورج کو گرہن لگا، سورج گرہن ہوا، اور اسی طرح چاند گرہن بھی ہوا۔ کسفہ بھی کہا جاتا ہے، خسفہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں فرق بھی کیا گیا۔ کسفہ سورج گرہن، خسفہ چاند گرہن۔ اگر سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا ہے، یہ جو ہے ماشاءاللہ انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ انسان اس کے لیے نماز پڑھے حتیٰ کہ بادل چھٹ جائیں اور موسم کھل جائے۔ تو کہا گیا، تمام اہل علم نے بتایا کہ خسوف اور کسوف کے معنی دونوں کی روشنی ختم ہو جانا، روشنی نظر نہیں آتی، زمین کا حصہ ان کے سامنے آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو الحمدللہ اسلام نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں تا وقت کہ وہ کیفیت دور نہ ہو جائے اور موسم کھل جائے اور ہم سب کے الحمدللہ چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ تو سامعین کرام، دونوں کی روشنی کو جانے کی وجہ سے ان کو خسوف اور کسوف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء دین میں سے حضرت لیث ابن سعد جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کے معاملے میں خسوف اور کسوف میں ایک ہی کلمے کا استعمال ہوگا، اور وہ جو ہے الحمدللہ ان سورج یا چاند کا رنگ ختم ہو جائے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ کسوف کی نماز، سورج گرہن کی نماز کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، اور تمام علماء دین نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ کیا نماز ہے؟ سب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کا ایک نام اور ایک اہمیت ہے۔ فرض نمازیں ہیں جو کسی حالت میں بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہیں۔ 10 سال کی عمر سے آدمی فرض نمازوں کی پابندی کرے، اور بالخصوص جب آدمی جوان ہو جائے تو کوئی نماز فرض کی نہ چھوڑے۔
کیونکہ اس کی تعریف علماء دین نے بتایا ہے ما یصاب فاعلہ و یعاقب تارکہ، کہ یہ نماز پڑھنے والے کو ثواب دیا جائے گا، چھوڑنے والے کو عقاب اللہ کی جانب سے ہوگی، یعنی سزا ہوگی، اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ خسوف اور کسوف کی نمازیں سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس نماز کو پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کے دل سے خوف و حراست ختم ہو جائے اور وہ خوش رہے۔ تو اس کی صفت میں جو ہے الحمدللہ اختلاف ہے، اور ان کی 2 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں، مگر ان کی بہت لمبی نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں بعض روایتیں صحیح مسلم کی ایسی ہیں، آپ دیکھیں گے رکوع 2 ہوتے ہیں، 4 قرات 4 رکوع، اور بعض روایتوں میں اس کا دگنا عدد ہے۔ تو آدمی جو ہے اس طرح پڑھے کہ ابر چھٹ جائے اور لوگ جو ہے الحمدللہ خوش و خرم جو ہے اپنے گھر واپس ہوں کہ ایک بہت بڑی نشانی الحمدللہ ختم ہو گئی، ڈر الحمدللہ اپنا جاتا رہا۔ تو تمام علماء نے کہا ہے کہ وہ سنت ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یعنی 3 بڑے علماء اور دیگر علماء کی کثرت نے فرمایا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جماعت اس میں ہونی چاہیے۔ حضرت عراقیوں نے کہا ہے، علماء عراق نے کہا ہے کہ وہ تنہا بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور تمام علماء کا جمہور کی دلیل اور حجت یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیثیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہیں۔ آدمی جو ہے الحمدللہ کھڑے گا اور جو ہے قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر قرات، اور بڑی صورتیں پڑھی جائیں گی، بڑی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور سجدے البتہ دوسروں کی طرح 2 ہوں گے، سوان تماد الکسوف عملہ۔ تو اس کے بعد جو ہے سورج گرہن کی نماز ختم ہو جائے یا برقرار رہے، آدمی اس طریقے سے پڑھے گا۔ حضرت امام مالک، امام لیث بن سعد، امام احمد بن محمد بن حنبل، امام ابو ثور اور علماء حجاز میں سے اکثر و بیشتر اسی طرح کرنے کے قائل ہیں۔ کوفیوں نے کہا کہ یہ نماز الگ کیفیت کی نہیں ہوگی، نفل کی طرح 2 رکعتیں نماز ہوں گی۔ تو اس پر جو ہے الحمدللہ حضرت جابر ابن سمرہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں عام نماز پڑھی۔ تو بہرحال ان حدیثوں میں وہ بھی حدیثیں وارد ہیں، یہ بھی حدیثیں وارد ہیں۔ حضرات جمہور کی حجت کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو کہ عروہ، عمرہ اور حدیث جابر بن عبداللہ، ابن عباس، عمرو بن عاص وغیرہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں 2 رکوع ہر رکعت میں پڑھی۔ تو دیکھو سر اب تک 3-4 بار آ گئیں، تو ہم کو چاہیے ہم یاد رکھیں کہ جو ہے الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جب یہ نماز کھڑی کی جائے، یہ نماز پڑھی جائے، تو ہر رکعت میں 2 رکوع ہوں گے اور 2 سجدے ہوں گے۔ حضرت ابن عبد البر، یوسف ابن عبد البر، جو مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا کی انہوں نے شرح کی، اور ان کی موطا کی شرح
24-25 جلدوں میں ہے، التمہید ہے ابن عبد البر کی۔ تو ابن عبد البر نے کہا ہے کہ ہر رکعت میں دو رکعتیں ہوں گی، دو رکوع ہوں گے اور سجدے 2 ہوں گے، یہ زیادہ تر جو ہے وارد ہے، اور اسی کو انہوں نے صحیح گردانا۔ حضرت دو رکوع کا مطلب آدمی قرات پڑھے گا، قرات پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر اس کا سجدہ کرے گا، تو ایک رکعت میں اس طریقے سے 2 ہوں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ یہ ایک مشہور و متداول طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ یہ بہت لمبی روایت ہے جو روایت آپ نے سنی، اور اسی میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ثم انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے جبکہ سورج چھٹ چکا تھا، یعنی کہ الحمدللہ گرہن ختم ہو گیا، اور جو ہے الحمدللہ سورج واضح نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے آپ جلوہ افروز ہو گئے، اور خطبے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، واسنا علیہ، اور اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھیں صاحب، ان الشمس والقمر من آیات اللہ، سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو دلالت کرتی ہیں کہ ایک کائنات کا موجد ہے، کائنات کا چلانے والا ہے۔ تو وہ کسی کی زندگی یا کسی کی موت پر جو ہے گرہن ان کو لگتا نہیں ہے، کوئی پیدا ہو کوئی مر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ بعد میں حدیثوں میں انشاءاللہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، ان کا نام ابراہیم تھا، تو وہ بچپن میں انتقال فرما گئے۔ لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج سورج کو گرہن لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اس کی نفی کی۔ کسی کے انتقال سے، کسی کی پیدائش سے یہ رونما نہیں ہوتا ہے، اللہ کی نشانیاں۔ تو جب تم ان دونوں کو دیکھو، سورج گرہن یا چاند گرہن کو، تو اللہ اکبر بولو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور دعا اللہ سے کرو، اور صلاۃ پڑھو، نمازیں پڑھو، اور صدقہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرو۔ ان من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ یا امت محمد واللہ لو، اچھا، تو کہا کہ اللہ سے زیادہ برائیوں کو نہیں پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ برائیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہاں پہ کی کہ لا احد اغیر من اللہ یزنی عبدہ، تو کہا کہ اپنے بندے سے زیادہ غیرت کوئی نہیں کرتا اللہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت روو گے اور ہنسو گے کم۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور آپ نے کہا کہ بیان کیا کہ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا۔ تو اس حاشیے میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس بات چیت کی حکمت یہ ہے
کہ زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے قبل کے زمانے گمراہی کا دورہ تھا. لوگ سورج اور چاند کی تعظیم کیا کرتے تھے. جیسے آج کل بھی جو ہے لوگ نادان جو جانتے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ سورج اور چاند کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کو پکارتے ہیں. تو حالانکہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ بھی مخلوق ہیں، ان کا کوئی کائنات میں دخل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہے تو ان میں جو ہے کمی بھی آتی ہے، زیادتی بھی آتی ہے. تو بعض گمراہ پنڈت اور نجومی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کی موت پر گرہن لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بڑے انسان کی موت پر یا اس کے جنم لینے سے یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا. البتہ ابراہیم علیہ السلام کی موت الحمدللہ یوں ہی ہے، اس وجہ سے جو ہے سورج اور چاند گرہن لگا نہیں. تو سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کوئی آدمی اللہ سے زیادہ غیرت کرنے والا نہیں ہے. گناہ کم کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اور تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم روو گے زیادہ، ہنسو گے کم. اتنی چیزیں جو ہیں الحمدللہ ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے بچائے. اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی سزاوار حرکت ہوتی ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں سے جو ہے آگاہ کرے. اور آپ لوگ دیکھو گے دوزخ کو، جیسا کہ میں اس جگہ دیکھ رہا ہوں. اگر تم دیکھو گے تو جو ہے آپ کی ہنسی بند ہو جائے گی اور آپ سوچتے ہی رہ جاؤ گے کہ کیا چیز ہے، کائنات کیا ہے. تو سامعین کرام، ان چیزوں کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. میں انہی الفاظ پر اپنے اس درس کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ جن حضرات نے اس درس میں شرکت کی خاطر مسافتیں طے کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور الرحلۃ فی طلب الحدیث کا مقام اللہ انہیں عطا کرے. اور دین سکھلانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ اس ضروری چیز کے لیے ہم کو جستجو کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.